یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام پر بندش لگانا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں۔ ومن یرتدد منکم عن دینی، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے، فیمت وہو کافر، اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ واولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک کا لفظ پہلے کئی بار گزر چکا اور اس کے بعد بھی کئی بار آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول میں نے ذکر کیا تھا کہ ماقبل کی امتوں نے اپنے انبیاء سے بہت زیادہ سوالات کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اس حوالے سے آپ علیہ السلام کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے، ادب کا پاس رکھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے صحابہ کرام نے بہت کم سوالات کیے ہیں۔ 14 سوالات قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ اور یہ جو سوال ہے یہ جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اسی طرح مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ یسألون جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب۔ یسألون کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، عن کے معنی سے الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قتال فیہ، ان میں لڑنا کیسا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، قتال فیہ کبیر، قتال قتل کرنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا، فیہ ان حرمت والے مہینوں میں، کبیر یہ بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے۔ صد کے معنی ہے رکنا اور روکنا، یعنی یہ لازم اور متعدی دونوں آتا ہے۔ خود رکنا، اس کے لیے بھی صدہ کا لفظ آتا ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور دوسروں کو روکنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں پہ صد عن سبیل اللہ روکنے کے معنی میں ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس سے کفر کرنا، یعنی اللہ کو نہ ماننا۔ کفر کا معنی گزشتہ درس میں بتا چکا ہوں کہ اصل معنی چھپانا ہے، اور اسی وجہ سے رات اور کسان کو بھی کافر کہا گیا کہ رات تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور کسان وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا۔ مسجد کے معنی نماز کی جگہ، حرام کے معنی حرمت والی، عزت والی مسجد۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا۔ اخراج ایک خروج ہوتے، خروج کے معنی خود نکلنا، اخراج کے معنی دوسرے کو نکالنا۔ اہلہ، اہل کے معنی ہم نسب لوگ یا ہم دین لوگ یا ہم پیشہ لوگ، سب کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
منہ وہاں سے، یعنی مکہ والوں کو وہاں سے نکالنا، مسجد حرام کے باسیوں کو، وہاں کے قریبی رہائشیوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر، یہ زیادہ بڑا جرم ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، لڑنا، وہ تو گناہ ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین جرم یہ ہے۔ والفتنة اشد والفتنة اکبر من القتل، فتنہ یعنی فساد و شرک، فتنے کے اصل معنی وہ ہے یعنی سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھراپن اور کھوٹاپن وہ ظاہر ہو جائے۔ یہاں پہ فتنے سے مراد فساد ہے، شرک ہے، اکبر یہ زیادہ بڑا ہے من القتل، قتل سے، یعنی قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ ولا یزالون، لا یزالون یہ لا نفی کے لیے ہے، یزالون مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہ جو یزالو کا لفظ ہے یا زالہ کا لفظ ہے یہ ہمیشہ حرف نفی کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ نفی کا لفظ اگر زالہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر ماضی پہ ما آتا ہے، میم ہوگا ما زالہ، اور اگر یزالو مضارع کا ہوگا تو اس کے ساتھ لا کا لفظ ضرور آئے گا، اور باوجود اس کے کہ یہ یعنی اس کے اوپر حرف نفی آتا ہے لیکن یہ معنی ہمیشہ مثبت کے دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ لفظ خود بھی نفی کا معنی دیتا ہے، اور نفی پر جب نفی آتا ہے تو وہ مثبت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں جب ڈبل نہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو اگر نہیں کا لفظ ایک بار آئے تو وہ منفی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن ڈبل نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مثبت کا معنی دے رہے ہیں۔ تو لا یزالون کا معنی ہوگا یہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ یقاتلونکم، لا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے، حتی یہاں تک یردوکم کہ یہ تمہیں لوٹا دیں، رد کرنا، لوٹانا، تاکہ وہ تمہیں لوٹا دیں، عن دینکم تمہارے دین سے۔ دین کا معنی ہے ویسے اطاعت کرنا، جزا، اور شریعت کے لیے، ملت اور دین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے، اسلام سے لوٹا دیں۔ ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، ان کی قدرت ہو، ان کے پاس اسباب ہوں تو وہ تمہیں واپس دین اسلام سے کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ومن یرتدد، اور ومن وہ شخص، یرتدد جو لوٹ گیا، مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پس وہ مرا، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا، یعنی ارتداد ہی کی حالت میں اس کی موت آ گئی، فاولئک پس یہ لوگ ایسے ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال۔ حبطت حبتن سے ہے، اکارت ہونا، مٹ جانا، ضائع ہو جانا، اعمالہم ان کے عمل، یہ عمل اور فعل کے دو الفاظ ہیں، قرآن کریم میں بھی کئی مرتبہ یہ لفظ آئے ہیں، اور اردو میں بھی ہم فعل اور عمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور میں ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، عمل میں اور فعل میں۔ فعل وہ جو جانور ہیں ان کے جو کام ہیں ان کے لیے بھی فعل کا لفظ آتا ہے، کوئی کام بندہ غیر ارادی طور پہ کسی بندے سے ہو جائے اس کے لیے بھی فعل کا لفظ آتا ہے، لیکن عمل کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ انسانی کام ہو اور دوسرا اس میں قصد و ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ تو حبطت اعمالہم یعنی قصدن ان لوگوں نے جو نیک اعمال کیے تھے، جو اچھے عمل اختیار کیے، وہ اعمال ان کے ضائع ہو گئے، پھر دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، اولئک اس میں اشارہ کا صیغہ ہے، یہی لوگ ہیں جہنم والے، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، سدا اس آگ میں رہیں گے۔ آیت کریمہ کے مفردات کے بعد اب آتے ہیں آیت کریمہ کے شان نزول کی طرف۔ شان نزول وہ خاص واقعہ کہ جس پس منظر میں ان آیات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا، مختلف غزوے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، ان میں سے کچھ غزوات ہیں اور کچھ سرایا ہیں۔ غزوہ کہا جاتا ہے اس جنگ کو، اس لڑائی کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے ہوں،
اور سریہ وہ جنگ، وہ لڑائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس میں بھیجا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل نہ ہوئے. تو غزوہ بدر سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں یہ غزوہ لڑی گئی. اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سرایا اور 4 غزوات کیے. 4 سرایا ہوئے اور 4 غزوات. ان سرایا میں سے ایک سریہ تھا جس کو سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. یہ رجب کا مہینہ تھا سن 2 ہجری میں، یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے، غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے. اور جنوری 624 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، ان کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. اور یہ غزوہ بدر سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں یا سرایا ہوئی ہیں، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو بھیجا وہ تمام کے تمام مہاجر تھے. انصار میں سے کسی کو نہیں لیا. جو مہاجر مکہ سے مدینہ آئے تھے وہی ان میں شامل تھے. تو اس سریہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا یہ دستہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش جو ان کے کمانڈر تھے، سردار تھے، ان کو ایک خط دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ نے اس خط کو کھولنا ہے اور اس کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں پھر اس پر عمل کرنا ہے. یہ حضرات جب مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف اور 2 دن کی مسافت انہوں نے طے کی. کل یہ 12 افراد تھے، 6 اونٹ تھے ان کے پاس، ایک اونٹ کے اوپر 2 اشخاص تھے. ان میں سے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل ابن بیضاء، عامر ابن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صحابہ کرام تھے. راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک اونٹ پہ تھے اور ان کا اونٹ گم ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ قافلے سے پیچھے رہ گئے اور باقی صحابہ وہ آگے چلے گئے. تو جب انہوں نے 2 دن کی مسافت طے کی، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مقام نخلا کی طرف چلے جائیں. طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں چلے جائیں اور وہاں پہ قریش کا جو قافلہ، قریش کے جو قافلے وہاں سے گزرتے ہیں ان پہ نظر رکھیں اور ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. یعنی جاسوسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو بھیجا. جب یہ صحابہ کرام وہاں سے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط پر عمل کروں گا، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے اور جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے میرے ساتھ چلا جائے. تمام صحابہ کرام ان کے ساتھ چلے گئے. یہ 10 حضرات یہ آگے چلے گئے تو جب مقام نخلا میں پہنچے وہاں قریش کا ایک قافلہ تھا اور یہ جو قافلہ تھا ان کے پاس کشمش اور کچھ چمڑے تھے اور کچھ سامان تجارت تھا جو یہ لے کے جا رہے تھے. اور قافلے میں 4 اشخاص تھے، عثمان اور نوفل، عبداللہ ابن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، عمرو ابن خزرمی اور حکیم ابن کیسان جو مغیرہ کے غلام تھے. یہ 4 حضرات تھے. تو اب یہاں پہ یعنی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ یہ جو واقعہ تھا رجب سن 2 ہجری کا تھا اور رجب کے آخر میں یعنی رجب کی آخری تاریخ تھی 29 تاریخ کو یہ حضرات وہاں مقام نخلا میں پہنچے اور وہاں پہ ان کو یہ قافلہ ملا. تو ایک روایت کے مطابق ان صحابہ کرام نے خیال کیا کہ چونکہ اب کل سے یہ یعنی رجب کا مہینہ تو ختم ہو جائے گا اور رجب یہ اشہر حرم میں سے وہ 4 جو حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، رجب ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، وہ 3 مہینے حج کے لیے انہوں نے مقرر کیے تھے اور رجب کا مہینہ یہ عمرے کے لیے تھا. تو ان میں لڑائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے منع تھی. تو انہوں نے کہا اگر ہم کل تک کا انتظار کرتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر حرم کے اندر ان سے لڑنا وہ ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے اسی وقت ان پہ حملہ کر دیا اور حملے کی وجہ سے ان میں عامر ابن حضرمی نامی جو شخص تھا وہ مارا گیا. عثمان اور حکیم
یہ دونوں گرفتار ہو گئے اور عثمان کا جو بھائی تھا نوفل وہ بھاگ گیا. جبکہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ یعنی رجب سے پہلے جمادی الثانی اس کا آخر تھا، اور یہ صحابہ کرام یہ خیال کر رہے تھے کہ جمادی الثانی کا جو آخری دن ہے اس دن میں انہوں نے یہ جو قافلہ تھا اس قافلے کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑا، ان لوگوں کو گرفتار کیا، ایک بندہ مارا گیا، جبکہ وہ رجب کا پہلا دن تھا. تو چونکہ رجب کا پہلا دن ہو یا آخری 29 تاریخ ہو، دونوں صورتوں میں چونکہ یہ جو لڑائی تھی یہ اشہر حرم کے اندر آ گئی. جب یہ صحابہ وہاں سے واپس آئے اور ان دو قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئے، جو مال غنیمت تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ اشہر حرم کے اندر تم قتال کرو اور جہاد کرو. تو جب یہ واقعہ قریش کے اندر پھیل گیا تو مکہ کے مشرک اور باقی جو مدینہ کے یہود تھے ان سب نے اس بات کو اٹھایا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جنہوں نے جو اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کا پاس بھی نہ رکھا، اور اس مہینے کے اندر اس کے ساتھیوں نے قریش کا جو قافلہ تھا اس پہ حملہ کیا. تو یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں لڑنا کیسا ہے، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. یقیناً یہ بڑا گناہ ہے اشہر حرم کے اندر قتال کرنا، لیکن وصد عن سبیل اللہ، یہ تو پہلا جواب تھا انہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ یقیناً اشہر حرم کے اندر قتال کرنا یہ بڑا گناہ ہے. لیکن الزامی جواب وصد عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے خلاف اللہ کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام پر بندش لگانا. نبی علیہ السلام کو انہوں نے روکا، صحابہ کرام کو روکا، باقی مسلمانوں کو وہاں عبادت کرنے سے روکا کرتے تھے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے باسیوں کو، مکہ والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے. وہ بھی تو گناہ تھا، لیکن اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے جس کا ارتکاب مشرکین مکہ تم کر رہے ہو، تمہیں وہ گناہ نظر آ رہا ہے، اور اپنے یہ جو 100 گناہ ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آتے. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے. فتنے سے مراد شرک و کفر، جس کے اندر تم مبتلا ہو تو وہ قتل سے بھی سنگین جرم ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے، ان استطاعوا، اگر یہ استطاعت رکھیں، طاقت رکھیں، ان کے پاس اسباب ہو، یردوکم عن دینکم، تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں. ومن یرتدد منکم عن دینی، اور تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے، فیمت وہو کافر، کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں کارت ہو جائیں گے. واولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. پہلا مسئلہ جو اشہر حرم کا تھا، حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا، تو اس میں حضرات فقہا اور مفسرین ان کا اختلاف ہے کہ آیا اب نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آیا یہ جو اشہر حرم ہے ان کے اندر قتال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، دونوں طرف کی روایتیں بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں بھی ان اشہر حرم کا ذکر فرمائے. تو اس وجہ سے حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی جو حرمت ہے وہ اب بھی باقی ہے، لیکن اگر کفار ان مہینوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے پہل کر لیں تو ان کا مقابلہ کرنا وہ جائز ہے، لیکن خود مسلمان وہ پہل نہ کریں ان مہینوں میں. دوسرا جو مسئلہ ہے آیت کریمہ کے اندر وہ ارتداد کا مسئلہ ہے. حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا،
یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں الیاذ باللہ مرتد بنا دیں، تمہارے دین سے تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں۔ تو یہاں پہ مرتد کے حوالے سے ایک دو ضروری مسائل عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو شخص مرتد ہو جائے اور حالت ارتداد ہی میں وہ دنیا سے چلا جائے، تو اس کے جو اعمال ہیں اس کے متعلق آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے کہ اس کے گزشتہ جتنی بھی نیکیاں وہ سب ضائع ہو گئی۔ اور یہ ایک تو اخروی سزا کا ذکر ہے آیت کریمہ کے اندر، اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی دنیاوی سزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص خدا نخواستہ اگر مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے سے پہلے اسلام کی حالت میں اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، دیگر کوئی نیک کام کیے ہیں تو وہ سارے کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں صرف مرتد ہونے ہی کی وجہ سے اس کی گزشتہ جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب ضائع ہو گئے۔ مرتد ہو گیا، اس کا نکاح وہ ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر اس نے حج کیا ہے تو اس کا حج وہ باطل ہو گیا، دیگر کوئی نیک کام کیے ہیں وہ سب نیک اعمال وہ ضائع ہو گئے۔ اب اگر دوبارہ ارتداد سے واپس اسلام میں آیا تو اب اسے جو اس کی گھر والی ہے مسلمان ہے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے پہلے حج کیا تھا اب بھی وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، وہ دوبارہ حج کرے گا، اس پہ دوبارہ حج فرض ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے پھر اس کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس کی سابقہ جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہتی ہیں اور ان کا اجر اسے ملے گا۔ اور اگر کافر اصلی ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کافر ہے، مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، کفر کی حالت میں اس نے کچھ نیکیاں کی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوا تو اس نے جو حالت کفر میں نیکیاں کی ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اور اگر وہ کافر ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی ختم ہو گئی، آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، جو یعنی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھائیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں تو ان کا جو بدلہ ہے وہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ سے پتہ چلا مرتد کی حالت وہ کافر اصلی سے بھی بدتر ہے، کہ کافر اصلی اس کی کفر کی حالت میں نیکیاں اسلام لانے کے بعد وہ نیکیاں کارگر ثابت ہوتی ہیں، لیکن مرتد کا مسئلہ وہ یہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو کافر اصلی ہے اسے جزیہ قبول ہو سکتا ہے، کسی اسلامی ملک میں کافر رہ رہا ہے تو وہ جزیہ ادا کرے گا، لیکن مرتد کوئی شخص خدا نخواستہ مرتد ہو گیا تو اس پہ اس کو وقت دیا جائے گا، 3 دنوں کی مہلت دی جائے گی، اس کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، اور اگر وہ اس کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینا فاقتلوه، بخاری شریف کی روایت ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے یعنی اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی عورت وہ مرتد ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ قید میں رکھا جائے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، ماضی کا صیغہ ہے، ہاجرہ ہاجرہ ہاجروا، ماضی جمع مذکر غائب، مہاجرہ کے معنی انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اور ہجرت کہا جاتا ہے اسلام کی خاطر دارالکفر اسے چھوڑ کر دارالاسلام میں آنا، جہاں پہ اس کے اسلام کو خطرہ نہ ہو اس علاقے کے اندر آنا، یہ ہجرت ہے۔ وجاہدوا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، مجاہدہ کہتے ہیں انہوں نے جہاد کیا، جہاد کے معنی کوشش کی۔ ایک قتال وہ لفظ خاص ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اور جہاد کا لفظ یہ عام ہے، ہر طرح کی کوشش جو دین کی سربلندی کے لیے کی جائے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔
اولئک یرجون، اس میں اشارہ ہے جمع، یرجون رجا سے ہے، وہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب صحابہ کرام سے جو غلطی ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کی ان پریشانیوں کو دور کیا کہ یقیناً تم سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کے مقابلے میں کفار جو کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، سنگین غلطیاں ہیں۔ اور ساتھ صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نبی علیہ السلام کے حکم پہ ہم نکلے تھے، تو کیا ہمارے یہ نیک اعمال ضائع ہو گئے؟ تو فرمایا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انہیں اجر عطا کرے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ویسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، عن کے معنی سے الخمر، شراب کے بارے میں۔ شراب کے جو اصطلاحی معنی ہیں تو انگور کے کچے جو پانی ہے جب اس کے اندر نشہ پیدا ہو، نشہ آور ہو، اسے خمر کہتے ہیں، لیکن مجازن یہ لفظ جو ہے ہر نشہ آور چیز کو شراب کہا جاتا ہے، خمر کہا جاتا ہے۔ یہ خمر کا لفظ قرآن کریم میں 7 بار آیا ہوا ہے، 6 بار تو یہ شراب کے لیے آیا ہوا ہے، 1 بار یہ جو لفظ ہے یہ دوپٹے کے لیے آیا ہوا ہے، چادر کے لیے، اوڑھنی کے لیے۔ اب خمر کا لفظ یا تو یہ یعنی اختمار سے ہے، خمیرہ اٹھنا، کہ جب کھجور یا انگور اس کا جو خمیرہ ہوتا ہے پانی کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، اس کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، جاگ آنے لگتی ہے، تو اس کے لیے یہ جو نام ہے خمر کا نام انہوں نے رکھا۔ یا یہ لفظ مخامرت سے ہے اور اس کے معنی ہے چھپا لینا، چونکہ یہ وسواس کو گم کر دیتی ہے، عقل و ہوش کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اس کا نام خمر پڑا۔ اور اسی سے لفظ ہے خمار، وہ چیز جس سے کوئی چیز چھپائی۔ اور خمار کا لفظ یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، خمار عورت کا جو دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے، جس سے وہ سر کو چھپاتی ہے، اسے خمار کہا جاتا ہے، جس کی جمع خمر ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں پہ ڈال دیں اور اپنے سینوں کو اس کے نیچے، دوپٹے کے نیچے چھپا دیں۔ اور یہیں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کریم کے حروف کی صحیح ادائیگی وہ کتنی ضروری ہے کہ یہی جو خمر کا لفظ ہے، خمار کا لفظ ہے، اگر یہ خا کے ساتھ ہم پڑھیں گے، نقطے والی خا، تو خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، اور عربی کے اندر حمار، ہا کے ساتھ حمار، وہ گدے کو کہا جاتا ہے، تو معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ خمار، اس کو یعنی یہ بھی خمر ہی سے ہے، اور خمار اس لیے کہا جاتا ہے سر کو چھپاتا ہے دوپٹہ، تو اس وجہ سے اسے خمار کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ خمر کے لیے، شراب کے لیے 3 لفظ آئے ہوئے ہیں، ایک خمر کا لفظ ہے، ایک معین کا لفظ ہے، اور ایک رحیق کا لفظ ہے۔ خمر یہ عام شراب جو عقل و حواس کھو دے تو اس کو خمر کہا جاتا ہے،
معین خوش ذائقہ خوشگوار شراب جو مضرت سے نقصان سے پاک ہو، اور یہ جنت میں ملے گی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 18 ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ تو یہ معین یہ شراب کا نام ہے جو جنت میں ملے گی۔ اور تیسرا جو لفظ ہے وہ رحیق ہے، اعلیٰ تر قسم کی خوشبودار شراب، یہ بھی جنت میں ہوگی۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 25 ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ تو یہاں یہ رحیق یہ بھی شراب ہے۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں۔ والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں، وہ کھیل جس سے آسانی سے مال ہاتھ آئے۔ یہ لفظ یسر سے ہے، یسر کے معنی آسانی۔ قل آپ کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں شراب میں اور جوئے میں، اسم گناہ کبیر بڑا، ان میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، اور گناہ اس کا زیادہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے گناہ بڑا ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں؟ قل آپ کہہ دیجئے العفو، العفو کے معنی آسان بھی ہیں، حاجت سے زیادہ، جو آپ کی حاجت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، وہ خرچ کریں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، تبیین سے ہے، بیان سے ہے، واضح کرتا ہے اللہ، صاف صاف بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیتوں کو، یعنی احکامات کو وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے تو شراب کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ جوئے کا ذکر ہے۔ اور یہ جو شراب عرب کے اندر ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، جس طرح قتل و غارت، لڑائیاں، جنگیں کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ شراب یہ بھی ان کی گٹی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اور قرآن کریم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تدریجاً، آہستہ آہستہ، یہ جو ان کی بری خصلت تھی اس سے ان کو روکا، اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم اس میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ تمام صحابہ کرام نے، بعض نے اول وہلے میں ہی شراب کو چھوڑ دیا، اور بعض آخر میں جب حرمت والی آیت نازل ہوئی تو اس وقت بعض صحابہ نے شراب کو چھوڑا، اور بعض تو ایسے صحابہ بھی تھے کہ جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو یہ جو تدریجی احکامات ہیں، ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی شراب کے بارے میں، وہ مکہ ہی میں نازل ہوئی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 67 ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ یہ جو پھل ہیں کھجور اور انگور کے، تو اس سے تم رزق حسن، اچھی روزی وہ بھی حاصل کرتے ہو، اور نشہ بھی حاصل کرتے ہو۔ تو وہاں پہ شراب کے خلاف لطیف اشارہ تھا کہ شراب جو ہے، یہ سکر جو ہے، نشہ، یہ رزق حسن نہیں ہے، اس کو الگ ذکر کیا، اور رزق حسن کو الگ ذکر کیا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے، وہ یہ آیت کریمہ ہے شراب کے حرمت کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں چند حضرات صحابہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل، اور چند انصاری صحابہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور چونکہ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے حضرات تھے جو شراب پیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کیے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ تو بہت سارے صحابہ وہ اس وقت رک گئے، اگرچہ اس آیت کریمہ کے اندر حرمت کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کا جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر نفع بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دن ایک اور واقعہ پیش آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، اور اس دعوت میں کھانے کے بعد انہوں نے شراب وہ پیش کی،
تو انہوں نے شراب بھی پی لی. پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ایک صاحب کو انہوں نے نماز کے لیے آگے کیا اور مغرب کی نماز میں جب انہوں نے تلاوت کی تو قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون کو انہوں نے اس طرح پڑھا. اس کے اندر یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی، اور نہ تم اس ذات کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد. تو ان صاحب نے جن کو امامت کے لیے آگے کیا تھا انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کو یہ لا چھوڑ کے پڑھ لیا کہ اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا. تو اس موقع پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نمازوں کے اوقات میں شراب سے منع فرما دیا گیا کہ نمازوں کے اوقات میں شراب استعمال نہ کریں. بہت سارے صحابہ اسی وقت رک گئے، صرف یہ نہیں کہ نماز کے اوقات میں بلکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے شراب کو چھوڑ دیا. کچھ حضرات وہ اب بھی پیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مہاجر صحابی تھے. تو جب کھانے کے بعد انہوں نے شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد اب انہوں نے اپنے جو خاندان تھے اور جو اپنا سلسلہ نسب ہے تو اس کو بیان کرنا شروع کر دیا اور فخریہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے. تو اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار صحابہ کرام کے بارے میں کچھ باتیں کی. شراب کے نشے میں انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی انصار کے خلاف. تو وہاں ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی وہ اٹھائی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ دے ماری. وہ زخمی ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آگے کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی نے مجھے مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ یہ شراب کے بارے میں ہمیں واضح احکامات دے دیجیے. تو تب اس موقع پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 90 ہے اور 91، یہ دو آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. یہ دو آیات کریمہ جو ہیں یہ نازل ہوئی اور شراب اس کی حرمت کا حکم نہ آگے. اب یہ وہ موقع تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم شروع سے یہ عربوں کو صحابہ کرام کو ان کو شراب سے منع کرتا تو کوئی بھی اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن قرآن کریم نے بڑی تدریجی انداز سے ان کو منع کیا اور آخرکار شراب کی حرمت نازل ہو گئی. اب جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس دوران بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی. تو جس کے ہاتھ میں شراب کا برتن تھا اس کو وہیں پھینک دیا، اور جس کے گھر میں شراب پڑا ہوا تھا اس کو باہر انڈیل دیا، ضائع کر دیا. یہاں تک کہ ایک صحابی وہ اسی وقت وہ اپنی تمام جو جمع پونجی تھی اس کو جمع کر کے وہ شراب لے کے آئے تھے، اور اسی وقت اس کا وہ قافلہ وہ واپس پہنچا. جب وہ قافلے کے ساتھ آئے تو وہ سارا مال لے کے وہ مدینہ پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ بھی شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے. تو اسی وقت اس نے وہ سارا جو شراب وہ لے کے آئے تھے اس سب کو ضائع کر دیا اور سب کو گرا دیا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس واقعے کے بعد جب کبھی بارش ہوتی مدینہ میں تو مدینے کی گلیوں میں جب بارش اترتی تو اس پانی سے شراب کی بو آتی اور شراب کی جو خوشبو ہے وہ ہمیں آتی. اتنا شراب وہاں پہ بہایا گیا جس کو صحابہ کرام نے ضائع کیا. اور اسی طرح جس طرح شروع میں نبی علیہ السلام نے قرآن نے تدریجاً شراب سے منع کیا تو آخر کار پھر نبی علیہ السلام نے اس بارے میں سخت احکامات دیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، ام الفواحش ہے، اور اس کو پی کر آدمی برے سے برے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نسائی شریف میں ہے یہ روایت، اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی کہ شراب کا نچوڑنے والا، اس کا بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا، اور جس کے لیے لائی جائے، اور اس کا بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب ملعون ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت۔ تو یہ شراب کے متعلق یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئیں، اور حضرت مفتی شبیر رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں کہ جن کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا پڑھا لکھا معاشرہ نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے جن کی گٹی میں شراب پڑا ہوا تھا، آخرکار انہوں نے خود صرف شراب ہی کو ضائع نہیں کیا بلکہ شراب کے جو برتن تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ اس کے مقابلے میں آج کی جو ترقی یافتہ دنیا ہے، ترقی یافتہ سیاست ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ چند سال پہلے امریکہ کے ماہرین صحت اور سماجی جو ان کے مصلح ہیں، انہوں نے جب شراب نوشی کے بے شمار اور انتہائی مہلک خرابیوں کو محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ شراب نوشی کو قانوناً ممنوع ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی نشر و اشاعت کے جتنے بھی ذرائع تھے ان سب کو استعمال کیا، اخبارات، رسائل اور وغیرہ وغیرہ میڈیا کے ذریعے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اس کے جو خرابیاں تھیں اس حوالے سے پمفلٹ شائع کیے، اور پھر امریکی دستور میں ترمیم کر کے امتناع شراب کا قانون نافذ کیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس کا جو اثر تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کا اثر یہ آیا کہ جب جن دنوں میں وہ پابندی لگائی گئی اور وہ اس کے شراب کے خلاف مہم چلا رہے تھے، ان دنوں میں عام دنوں کے مقابلے میں ڈبل شراب لوگوں نے استعمال کی، اس سے دگنی لوگوں نے شراب پی، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس مہم کو چھوڑ دیا، اور قانوناً جس کو وہ منع کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ جو بل تھا وہ واپس لے لیا۔ اور دوسری طرف اسلام، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایک جرمنی کے ایک ڈاکٹر، غیر مسلم ڈاکٹر، اس نے کہا کہ اگر یہ آج پوری دنیا میں جو شراب خانے ہیں، آدھے شراب خانے یہ اگر بند کر دیے جائیں تو اس نے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جو جیل خانے ہیں وہ بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے، یعنی اس کے اندر اتنی ضرر ہے، اتنے اس کے نقصانات ہیں۔ فرمایا یسالونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جوئے کی جو تعریف علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جوا یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جس میں کسی مال کا مالک بنانے کو ایسی شرط پر موقوف رکھا جائے کہ جس کے ہونے اور نہ ہونے کی دونوں جانبیں وہ برابر ہوں، اور اسی بنا پر نفع خالص یا تاوان خالص برداشت کرنے کی دونوں جانبیں برابر ہوں، یعنی ایک معاملہ ایسا ہو کہ اس کے اندر فائدہ اور نقصان وہ دونوں ہوں لیکن بغیر اس کے ہوں، یعنی کوئی شخص ہے مثلا اب زید ہے، اس پہ تاوان پڑ جائے اور یہ بھی ہے کہ عمر پہ پڑ جائے، تو اس کی جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی قسمیں ہیں جو آج سے پہلے رائج تھیں یا آج رائج ہیں یا آج کے بعد آئندہ تو میسر جو جوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کی جس کے اندر کسی مال کا بندہ ایسا معاملہ کیا جائے کہ جو نفع اور ضرر کے درمیان دائر ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے اور یا یہ بھی ہو کہ کچھ بھی نہ ملے، جیسے آج کل کی لاٹری کی مختلف
جو طریقوں میں پایا جاتا ہے. تو حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ سب قمار ہیں اور یہ میسر کے اندر داخل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا میسر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اندر گناہ بھی ہے اور وہ منافع للناس، بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، اور ان کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو زائد ہے وہ خرچ کریں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنی آیتوں کو صاف صاف بیان کرتا ہے. تو یہاں پہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. اب نفع کیا ہے؟ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن کے اندر چستی اور مستعدی اور بعض ذہنوں کے اندر تیزی آ جاتی ہے یا جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح اس کی جو خرید و فروخت ہے وہ نفع بخش کاروبار ہے، لیکن ساتھ فرما دیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. اس کا گناہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی خرابیاں ہیں، قرآن نے خرابیوں کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے کہا اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ خمر، شراب اور میسر جوئے کا ایک ساتھ ذکر کیا. بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے. شراب کا تعلق وہ بدن انسانی کے ساتھ ہے اور میسر جوا اس کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ ان دونوں کے اندر خمر اور میسر میں قدر مشترک جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت کے اندر ذکر ہے. وہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 جس میں شراب اور اس کی حرمت کا ذکر ہے کہ یقیناً انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تمہارے اندر بغض، عداوت اور دشمنی وہ پیدا کرنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے. دونوں کا انجام، بندہ شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد اس کی جو عقل ہے اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، بے حیائی کے کام کر لیتے ہیں، کسی کو قتل کر لیتا ہے. اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں. اور یہی مثال وہ جوئے کے اندر ہے کہ بعض اوقات بندہ بہت سارا مال وہ ضائع کر دیتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، تو ہارنے کے بعد اس ہارنے کے غم میں اپنے مقابل کو قتل کر دیتا ہے. اور دوسری جو ان میں قدر مشترک ہے شراب اور جوئے کے اندر، وہ محنت و مشقت سے جی چرانا، گریز کرنا. کیونکہ شراب بھی بہت سارے لوگ وہ اس لیے پیتے ہیں تاکہ ان کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں. اور جوا جو کھیلتے ہیں تو وہ بھی محنت و مشقت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بس تھوڑی سی یعنی تھوڑے سے وقت میں بڑا مال وہ میرے ہاتھ آ جائے. فرمائے ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ان کا گناہ وہ بڑا ہے. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل آپ کہہ دیجئے العفو، جو زائد مال ہیں وہ خرچ کریں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو عفو ہے اس سے مراد یعنی ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ فرض ہے. باقی جتنے بھی صحابہ کرام، جمہور صحابہ کرام مفسرین وہ فرماتے نہیں، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق صدقات نافلہ کے ساتھ ہے. نفل جو صدقات آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. اور اس پہ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عندی دینار، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ دینار ہیں، مال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق علی نفسک، اپنے اوپر اس کو لگا لو، اپنے پر خرچ کر لو. تو وہ صحابی کہنے لگے عندی آخر، یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق علی ولدک، اپنے بیٹے پر خرچ کر بیٹے کو دے دے، وہ بھی صدقہ ہے.
السلام علیکم. احباب سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا سا انتظار فرمائیے. میرے خیال ہے قاری صاحب کا انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے, تو وہ جیسے ہی صحیح ہوتا ہے تو وہ واپس سے دوبارہ درس شروع کر لیں گے.